لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج شعبان المعظم کا چوتھا جمعہ ہے اور اس مہینے میں انشاءاللہ اس سال یہ 5 جمعے ہوں گے شعبان کے مہینے میں، اور آخری جمعہ جو ہے وہ 29 شعبان المعظم کو آئے گا، اور اسی دن غروب آفتاب کے بعد پھر چاند رات ہوگی اور اس میں رؤیت ہلال ہوگا. چاند دیکھنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. رمضان المبارک کے مہینے میں چاند دیکھنے کے لیے دلچسپی لوگوں کی بڑھ جاتی ہے، ورنہ عام مہینوں میں مہینہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا اس میں لوگوں کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. خبروں سے پتہ چل گیا یا کیلنڈر سے معلوم ہو گیا، لیکن خاص طور پر 2-3 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں انفرادی طور پر بھی لوگ جستجو کرتے ہیں اور
وہ مہینے رمضان المبارک کا، عید الفطر کا اور کسی حد تک عید الاضحیٰ کا بھی، کیونکہ عید الاضحیٰ چاند ہونے کے 10 دن کے بعد آتی ہے، تو لہذا اس میں اتنی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ بنتا ہے وہ ہمارے یہاں عید کے چاند کا بنتا ہے، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری جس کی نہیں ہے وہ بھی اس کام کے اندر ٹانگ اڑاتا ہے۔ یعنی جب ایک اسلامی ملک کی طرف سے، اسلامی ریاست کی طرف سے تمام اسلامی ممالک میں یہ نظام ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی چاند دیکھتی ہے، پہلے تو لوگ انفرادی طور پر خود ہی چاند دیکھ لیا کرتے تھے اور چاند نظر بھی آ جاتے تھے، لیکن جب سے یہ 100 منزلہ بلڈنگیں بننی شروع ہوئی ہے، 4 منزلہ گھر بننے شروع ہوئے، تو اب وہ چاند بھی کہیں غائب ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ تو عید کا جب موقع آتا ہے تو چونکہ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے عید کے چاند کا، اور عید منانے کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، تو لہذا اس کے لیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے چاند کی خبر مل جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے انفرادی طور پر چاند دیکھ لیا کرتے تھے، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں، یہ تمام دنیا میں یہی قاعدہ تھا کہ لوگ چاند دیکھ لیتے تھے اور اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے شروع کر دیتے تھے، اور جب عید آتی تھی تو چاند دیکھ کر عید منا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب دنیا کے اندر آبادی بڑھی، ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوا اور شہر بڑے ہو گئے، تو اس کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ باقاعدہ چاند دیکھنے کے لیے انتظام کیا جائے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے چاند کے متعلق، فرمایا کہ شعبان کے مہینے سے چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ حالانکہ چاند دیکھنے کا اہتمام تو محرم اور سفر، ربیع الاول ہر مہینے میں ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر اس کے لیے فرمایا رمضان کے لیے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام شعبان کے مہینے سے کرو، تاکہ رمضان کے چاند کے اندر اطلاع ملنے میں اور خبر ملنے میں اور تصدیق ہونے میں کوئی غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چاند جو ہے یہ عبادت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کا چاند اگر 2 آدمی بھی دیکھ لیں اور گواہی دے دیں تو رمضان المبارک کا اعلان کر دیا جائے گا، تراویح شروع ہو جائے گی اور روزے رکھے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ عبادت کے شروع ہونے کا ہے، اور جب عید الفطر کا چاند دیکھا جاتا ہے تو اس کے لیے 2 گواہیاں کافی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جمع غفیر، یعنی ایک بڑا مجمع جو ہے وہ چاند دیکھے اور اس کی گواہی دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک روزہ بھی کم ہو گیا
تو پوری قوم کے روزوں کا عذاب جو ہے وہ چاند کے اعلان کرنے والے پر اور انتظام کرنے والے پر، دیکھنے والے پر پڑے گا، چونکہ لاکھوں لوگوں کا روزہ چھوٹ جائے گا اگر چاند کی اطلاع خبر غلط ہوئی۔ تو لہذا رمضان المبارک شروع ہونا ہے تو اس میں بھی روزہ چھوٹ نہ جائے تو 2 گواہیوں کے اوپر رمضان المبارک کا اعلان ہو جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک مکمل ہونے کا اور عید الفطر شروع ہونے کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت بھی روزہ کم نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، اس لیے ایک بڑے مجمع کا دیکھنا چاند کے لیے ضروری ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھنے کا اہتمام شعبان کے مہینے سے کرو، کیونکہ جب شعبان کے مہینے کا چاند دیکھو گے اور شعبان کا مہینہ گنتی کرو گے، اس کے بعد جب وہ دن پورے ہو جائیں گے، مہینہ پورا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا چاند دیکھو گے تو اس میں پھر غلطی نہیں ہوگی۔ تو لہذا یہ اہتمام اس کا کرنا چاہیے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا۔ پہلے بھی جو چاند دیکھتے تھے لوگ انفرادی طور پر، تو ہر مہینے تو چاند نظر نہیں آ جاتا تھا، کبھی بادل بھی ہوتے تھے، کبھی مطلع صاف نہیں ہوتا تھا، تو کبھی چاند نظر آتا تھا، کبھی نہیں آتا تھا، لیکن دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک بڑی تعداد دیکھے گی، فرض کریں کراچی کی آبادی اگر 4 لاکھ ہے، تو 4 لاکھ میں سے اگر 40 آدمیوں کو بھی کہیں پہ نظر آ گیا مختلف مقامات پر، تو گواہی ملنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو لہذا چاند دیکھنے کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے رمضان المبارک کے اندر بھی، اور پھر جب عید کا مہینہ آئے اس میں بھی۔ اور یہ چاند دیکھنا، رؤیت ہلال، یہ شاعر اللہ میں سے ایک شعار ہے، شاعر اسلام ہے۔ شاعر کسی کہتے ہیں؟ شاعر کا مطلب ہوتا ہے، یہ جمع ہے شاعرہ کی اور شاعرہ کی۔ اس کے معنی ہوتے ہیں علامت اور نشانی۔ جیسے سرکاری ادارے ہوتے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی نہ کوئی مونوگرام ہوتا ہے۔ اسکول کالج ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی یونیفارم ہوتا ہے۔ سرکاری چیزوں کے اندر ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ جو سرکاری درخت ہوتے ہیں اس کی الگ علامات اور نشانی ہوتی ہے، اس کے اوپر نشان لگایا جاتا ہے کہ یہ سرکاری درخت ہے، اس کو کاٹنا جو ہے منع ہے، تو وہاں پہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا سفیدے کا نشان ہوتا ہے اور براؤن رنگ کا نشان ہوتا ہے درختوں کے اوپر، یہ نشان ہوتا ہے۔ اسی طرح جھنڈا ہے، یہ علامت ہوتا ہے ہر ملک کی۔ یعنی کسی ملک کا اگر آپ کو تعارف نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کا جھنڈا آپ پہچانتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فلانا ملک۔ مثلا یہ جو کھیلنے کے لیے کھلاڑی جاتے ہیں تو بعض اوقات ان کے یونیفارم جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ہر ملک کا جھنڈا بنا ہوتا ہے، تو جھنڈے سے شناخت ہو جاتی ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ انڈیا کا ہے، یہ برطانیہ کا ہے، یہ سعودی عرب کا ہے، یہ افغانستان کا ہے، یہ ایران کا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری علامتیں ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شاعر اسلام کا اور شاعر اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک سورہ بقرہ کے اندر جس کی آیت میں نے پڑھی،
فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ جو صفا و مروہ ہے حرم کے اندر دو پہاڑیوں کے نام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا حضرت حاجرہ، اور یہ آپ کی سیکنڈ وائف تھی، دوسری بیوی۔ اس سے پہلے آپ نے ایک نکاح کیا تھا اور ان کا نام تھا پہلی بیوی کا حضرت سارہ علیہ السلام۔ ان سے اولاد نہیں ہوئی تھی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی بیٹا دے دیا اور ان کا نام رکھا گیا اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی شخصیات کی برکت بھی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ عید کے اوپر میں نے یہ قاری صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ تصویر بنوائی، عید کے اوپر گلے والے ملے، اس کو عیدی ویدی دی۔ وہ بس میرے دماغ میں ایسا لگا وہ اس کی کچھ برکت ایسی ہوئی کہ پہلے میرے اولاد دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا اثر اور اس کی برکات جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد دی، تو دونوں کے اولاد ہوئی۔ تو حضرت حاجرہ جو ہے یہ عراق کے اندر رہتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر آئے اور یہاں پہ حرم کے اندر آ کے ان کو بسایا اور پھر خود چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے تو بالکل جنگل بیابان تھا اس زمانے میں، حرم جو تھا، نہ کوئی گھاس کا پتا، نہ پانی پینے کا پانی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، ریگستان بالکل۔ تو اب حضرت سارہ وہ حضرت حاجر علیہ السلام جو ہے وہ پریشان ہوئی کہ حضرت ابراہیم بھی چلے گئے، چھوٹا بچہ ساتھ میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، شیر خوار بچے تھے، تو ان کو لٹایا وہاں حرم کے پاس جہاں یہ آب زمزم کا کنواں ہے، اور خود جو ہے وہ پانی دیکھنے کے لیے پہلے صفا کی پہاڑی پہ گئی، وہاں اوپر چڑھی، پھر وہاں سے نیچے آئی، پھر دوڑ کے مروہ پہاڑی ہے وہاں پہ گئی، اس کے اوپر چڑھی، وہاں پہ دیکھا کہ کہیں دور کوئی پانی نظر آ جائے۔ بچہ جو ہے وہ بےتاب ہے، تڑپ رہا ہے، اب وہ پانی ڈھونڈ رہی ہے بار بار، ایک پہاڑی پہ پھر دوسری پہاڑی پہ، کوئی قافلہ ہی آ جائے۔ اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے اپنے پاؤں کو جس طرح بچہ چلاتا ہے، ہلاتا ہے کسی چیز کے لینے کے لیے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں چلانا شروع کی۔ وہ ایڑیا جو وہاں پہ لگی حرم کے پاس، بالکل حرم کے ساتھ ہے کنواں وہ آب زمزم کا، تو وہ ایڑیا جو لگی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا، پانی جاری کر دیا، اور ایسا معجزہ ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے، جو تحقیقات کرنے والے ہیں، پانی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ باقاعدہ
پوری دنیا کے اندر یہ سپلائی ہوتی ہے، جاتا ہے، لوگ آب زمزم کا پانی لے کے جاتے ہیں، تو اس کو باقاعدہ ٹیسٹ کیا گیا، اور جب ٹیسٹ کیا گیا تو ماہرین نے اس کی جو رپورٹ تیار کی تو اس کے اندر لکھا کہ دنیا میں اتنا صاف شفاف موتی جیسا پانی کہیں نہیں آج بھی، اور لکھا کہ اپنی غذائیت اور طاقت کے اعتبار سے بھی اس سے زیادہ بہترین پانی روئے زمین کے اوپر ساری دنیا میں کہیں کوئی پانی نہیں، ایسا پانی۔ اور وہ پانی جو جاری ہوا، چشمہ جو جاری ہوا تو وہ ایک دم چاروں طرف پھیلنے لگا، تو حضرت سارا جلدی سے بھاگی اور مٹی لے کے آئی اور آواز لگائی، زمزم رک جا، ٹھہر جا، زمزم زمزم۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تو وہ چشمہ جو تھا وہاں پہ ٹھہر گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی دین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، شاعر اسلام ہے۔ اسی طرح اماں کے سپارے کے اندر سورہ شمس آپ پڑھیے تو اس کے اندر ایک آیت ہے، فرمایا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها۔ قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها۔ ایک اونٹنی معجزے کے طور پہ قوم سمود نے طلب کی، اور وہ اونٹنی جب پیدا ہو گئی، اونٹنی کا بچہ، اس نے بچہ دیا، تو وہ جب اونٹنی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ، اور معجزہ بھی عجیب و غریب، کہ کیا کہا قوم سمود نے؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دیندار لوگ، تبلیغ والے لوگ یا علماء، بعض لوگ جو ہے وہ ایسا سوال کرتے ہیں دیندار لوگوں سے، تبلیغ والوں سے، عالموں سے، کہ ہم ان سے ایسی بات کریں کہ جو ہو نہ سکتی ہو، تو بس یہ وہیں خاموش ہو جائیں گے، پھر آگے ان کے پاس جواب نہیں ہو۔ تو پیغمبر سے قومیں یہی کرتی تھی کہ اس طرح کے معجزے طلب کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی جو ہے وہ پیدا ہو۔ اب پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا ہونا یہ عقل کے خلاف تھا، تو معجزہ طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ ہم ان کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ان سے کہنا کہ اس کو کچھ ہو نہیں، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر اس کو نقصان پہنچا، چونکہ یہ معجزہ ہے، معجزے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی ظاہر کی ہے، تو لہذا اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر، بس۔ تو لہذا وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ قوم سمود نے نافرمانی کی اور پھر اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو یہ جو اونٹنی تھی، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو دین تھا، اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، یعنی شاعر اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کے دین کی ایک علامت تھی، کیونکہ اس کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ عام طریقے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک خاص طریقے سے وہ اونٹنی وجود کے اندر آئی تھی۔ تو اسی طرح ہر دین کی یہ ہے، اذان آپ دیتے ہیں، ہر نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، لیکن اگر کسی شہر میں، بستی میں اذان نہیں ہوئی، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، اذان نہیں ہوئی یا ہوئی آپ نے نہیں سنی، نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اذان سنیں یا وہاں شہر کے اندر اذان دی جائے۔
لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شاعر اسلام کی ایسی علامت اور ایسی نشانی ہے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں پر مسلمان رہتے ہوں بڑی تعداد کے اندر، اور وہاں پر اذان کا انہوں نے نظام قائم کیا ہو، یعنی وہاں مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہو، چاہے وہ اسلامی ملک ہو، چاہے وہ غیر مسلموں کا ملک ہو، لیکن وہاں پہ کوئی شہر، کوئی ٹاؤن، کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی آبادی ایسی ہو کہ جہاں مسلمان اکثریت میں رہتے ہوں، انہوں نے مسجد بنائی ہو اور وہاں پر اذان دی جاتی ہو اور وہاں پر نماز ہوتی ہو، تو جس مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے اس اذان کو اگر کسی بھی وجہ سے، کسی جھگڑے کی وجہ سے، کسی اختلاف کی وجہ سے اگر اس اذان کو کسی نے روکنے کی کوشش کی یا اس کے اوپر پابندی لگائی، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے اوپر اس اللہ کی نشانی یعنی اذان کو قائم کرنے کے لیے جہاد فرض ہو جائے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس اذان کی اتنی بڑی اہمیت ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بالکل اسی طرح یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی اور پانی تلاش کرنے کے لیے وہاں پر صفا و مروہ کے چکر لگائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شاعر اللہ کی نشانی قرار دے دیا، یعنی اللہ کی نشانی اس کو قرار دی۔ اب قیامت تک کے لیے وہ نشانی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مساجد ہے، مساجد اللہ کا گھر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ خیر البقاع مساجدہا، روئے زمین پہ جو سب سے بہترین جگہ ہے، جو خطہ ہے روئے زمین کے اوپر، وہ مساجد ہے، وہ جہاں پہ مسجد ہے۔ اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو قیامت سے پہلے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیں گے، تو لکھا ہے کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں روئے زمین کے اوپر، وہ تمام کی تمام مسجدیں جو ہے وہ تیرتی ہوئی آئیں گی اور خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان تمام مسجدوں کو آسمان کے اوپر اٹھا دیں۔ یہ مسجدیں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی ایک علامت ہے، اسی لیے اس کا احترام اور اس کا تقدس جو ہے وہ قائم رکھنا یہ فرض ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نہیں یہ کوئی سنت ہے یا بس مستحب ہے، نہیں، مسجد کا ادب قائم رکھنا چاہے اس کی حدود کہیں تک بھی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد ہے بس جو ہال ہوتا ہے، جو یہ چار دیواری بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ نہیں، اس کا جو صحن ہوتا ہے جہاں تک نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ ساری کی ساری جگہ جو ہے وہ مسجد کے اندر آتی ہے۔ اب اس کا احترام ہی نہیں ہے، وہاں ہم باتیں بھی کرتے ہیں، وہاں دنیا جہان کے ہم اپنے معاملات بھی نپٹاتے ہیں، وہاں کرسیاں بچھا کے بیٹھتے بھی ہیں، اور کوئی اس کی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ میں ایک عام معاشرے کے لیول پہ بات کر رہا ہوں، یہ سب جگہ ہوتا ہے، کوئی ہماری مسجد میں نہیں ہوتا، اور بھی ساری جگہ ہم جاتے وہاں پہ بھی دیکھتے وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے۔ کتنی مسجدوں میں میں نے دیکھا، بھائی چلے اگر اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کرسی پہ بیٹھنے کی، مجبوری ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹانگوں میں تکلیف ہے کچھ بھی ہے، لیکن میں نے دیکھا بہت سارے ٹانگ اٹھا کے اور یوں ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کے اوپر بیٹھے، دیکھیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو مسجد کی۔ ہمارے صدر پاکستان سعودی عرب کے بادشاہ سے ملنے گئے، بہت سارے لوگوں کے علم میں بھی ہوگا، وہاں پہ جا کے وہ بادشاہ سے، سعودی بادشاہ سے ملاقات کر رہے تھے، عادت یہاں کی پڑی ہوئی تھی، وہاں جا کے وہ ان کے سامنے جو صوفہ تھا، بیٹھنے کی چیز تھی، کرسی تھی، اس کے اوپر ویسے ہی وہ ٹانگ اٹھا کے اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے فوراً، وہ بادشاہ ہے، ان کا دماغ جو ہے وہ
انہوں نے فوراً اپنے پی اے کو عربی میں کچھ کہا، اور اس کے بعد وہ کسی بہانے سے ہمارے صدر پاکستان کو جو ہے وہ وہاں محل سے باہر لے گا. انہوں نے بولا ان کو یاد نہیں بٹھانا، یہ اس قابل نہیں ہے نا محل میں بیٹھے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دنیا کے اندر ایک بادشاہ کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ وہاں پہ کوئی کرسی کے اوپر اس طرح بے ادبی کے ساتھ بیٹھے. ہم اللہ تعالیٰ کی مسجد کے اندر جو ہے اس طرح بیٹھے. بہت ساری جگہوں پہ دیکھا میں نے، ایک جگہ کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی برداشت کرے گا یہ؟ تو مسجد جو ہے یہ شاعر اللہ میں سے ایک شعار ہے. اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی نشانی یہی ہے. اس کا ادب قائم رکھنا یہ ہمارے کو فرض ہے. یہ کوئی سنت نفل نہیں ہے کہ آپ نے کیا نہیں کیا. یہاں پہ آپ کھانے بھی نہیں کھا سکتے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں تو بس اب کچھ کہنا نہیں چاہتا میں، کوئی مطلب اصول قانون ضابطہ نہیں. ہم یہاں پہ پانی بھی پی رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے، مولانا صاحب سے پوچھ لیں آپ، کہ اگر آپ یہاں مسجد کے اندر اعتکاف اگر کر رہے ہیں، اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی، چاہے وہ رمضان کا اعتکاف ہو چاہے رمضان کے علاوہ اعتکاف، تب تو آپ پانی پی سکتے، کھانا کھا سکتے، ورنہ نہیں کھا سکتے. مطلب ہمارے یہاں کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ ہی نہیں. ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، کرسیوں پہ بھی بیٹھے ہوئے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، اور جو دوڑ لگانے والے ہیں وہ دوڑ بھی لگانے والے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، یہ شاعر اللہ میں سے ایک شاعر. آپ نے دیکھا ہوگا عیسائی ہیں، عیسائیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کا ایک نشان ہوتا ہے، جیسے ہمارے جمع کا نشان ہوتا ہے پلس کا، اس طرح ان کا ایک نشان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ صلیب. یہ صلیب جو ہے یہ عیسائیوں کی نشانی ہے، پہچانا جاتا ہے. ہمارے آج ہمارے ملک کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ہمارا جھنڈا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، نشان پاکستان ہے. اسی طرح ایک نشانی اور ہے، بہت نشانی تو میں نے بتایا نا بہت ساری ہے، تو اس کو تو گنوانے کا وقت نہیں ہے. خود انسان جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. یعنی آج آپ دیکھ لیں دنیا آخر میں مجبور ہو گئی اس بات کے اوپر کہ کسی کام کی درستگی اور اس کی صفائی کے لیے کہ یہ کام بالکل جینین طریقے سے، صاف طریقے سے ہو. آج بائیو میٹرک انگوٹھے کے نشان کے اوپر آ گیا. یعنی پہلے دستخط کے اوپر ہوتا تھا کہ بھئی اگر کسی آدمی کے دستخط ہے تو ٹھیک ہے، یہ مانا جائے گا کہ ہاں یہ چیک اسی کا ہے، یہ کاغذ اسی کا ہے، یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ اسی کا ہے. لیکن اب اس میں بھی جعلی ہو گئے کہ وہ دستخط جو ہے وہ جعلی ہو گئے. تو اب کیا کریں؟ پھر دنیا سر جوڑ کے بیٹھ کے اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی کیا کریں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ دیکھیں، میں یہ بتا رہا ہوں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں انسانی سانچے پیدا کیے، انسانی شکلیں. جڑوا ہمارے اسکول میں دو چھوٹی بچیاں جو ہے وہ، میں نے ان کو بولا بھائی تم میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، میں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بار بار جو ہے کنفیوز ہو رہا. لیکن پھر ظاہر بات ہے وہ بچے بتاتے تھے کہ بھئی اس کے اندر یہ چیز مختلف ہے. تو لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فرق ایسا آپ کو ملے گا کہ اس کی شناخت الگ ہوگی کہ یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن. کوئی نہ کوئی اس کے اندر فرق ضرور ہے، اس کے چہرے میں، اس کی شکل میں، اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے بالوں میں. کوئی نہ کوئی ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن آج تک کوئی آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کہ جس کے اندر کوئی ایک فرق نہ ہو. سب کی شکلیں الگ. اس سے بھی آگے چلیے، اربوں انسان، کھربوں انسانوں کے جو ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ، اس کے نشانات مختلف. کبھی کسی کے نشان جو ہے ایک کے دوسرے سے میچ نہیں کرے. اسی لیے تو یہ بایو میٹرک چلا ہے انگوٹھا، کہ آپ شناختی کارڈ کے لیے اور دوسرے چیزوں کے لیے اب اپنی پہچان کے لیے بس انہوں نے کہا یہ چینج ہوتا ہے، یہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے یہ چینج کیا.
تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ ایک نشانی ہے۔ اسی طرح ایک نشانی اور ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، مسجد یہ بھی مسجد ہے، مسجد اقصی بھی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، مسجد حرام بھی ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر نہیں ہے، مسجد حرام کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ کیوں؟ اس کا فرق یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ الا انکم فی الدار نفحات، الا کا مطلب ہے علماء جانتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار، خبردار ہو جاؤ، خبردار۔ الا انکم فی الدار نفحات، کچھ ہوائیں چلے گی، خوشبوئیں چلے گی، ہواؤں کے جھونکے چلیں گے خوشبوؤں کے۔ الا انکم فی الدار نفحات، کب چلیں گے؟ یہ جو مہینہ آ رہا ہے نا رمضان المبارک، یہ اس کے اندر چلے گی۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو کوشش کے باوجود روزہ نہیں رکھ پاتے وہ رمضان میں رکھ لیں گے، کوشش کے باوجود 5 وقت نماز نہیں پڑھ پاتے وہ تراویح پڑھ لیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن وہ تراویح پوری 20 پڑھ لی۔ یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہواؤں کے جھونکے، رمضان المبارک کے اندر جو ہوائیں چلے گی اس کے جھونکے چلیں گے، بس جب یہ جھونکے چلے الا فتح الرزولہ، تو پھر تم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرنا، اس سے اعراض نہیں کرنا، اس سے بچنا نہیں، یہ کہیں تم سے چھوٹ نہ جائے، یہ کہیں تم سے رہ نہ جائے۔ بس یہ جو اللہ کی تجلیات ہے، اللہ کی تجلیات کی جو ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں جب دیواروں پہ بنتی ہے تو وہ مسجدیں بن جاتی ہیں۔ اللہ کی تجلیات کے جھونکے جب صفحات کے اوپر اور الفاظ کے اوپر بنتے ہیں تو وہ قرآن بن جاتا ہے۔ اللہ کی تجلیات کے جھونکے جب مہینوں پہ اور دنوں کے اوپر پڑتے ہیں تو وہ رمضان بن جاتا ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہواؤں کے جھونکے چلے گئے، اس کو سمیٹنا، اس سے رہ نہ جانا، بس اللہ فتح الرزولہ۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس کے اندر عبادتیں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک جمعہ اور شعبان المعظم کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ شاید اسی دن ختم ہونے کے بعد رمضان المبارک کے اندر شاید داخل ہو جائے، یا ہمیں ایک دن اور مل جائے۔ لیکن بہرحال اب ہمیں اور آپ کو تراویح کے لیے خاص طور پر اور روزوں کے لیے خاص طور پر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک چیز یاد رکھیں، 10 روزہ 20 روزہ 15 روزہ یہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن آپ 10 دن میں ختم کر لیں، 10 دن میں سن لیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ 15 دن میں قرآن مکمل کر لیں سن لیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تراویح آپ کو جب تک عید کا چاند نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو پڑھ لی، بس یہ ذہن بنا لیجیے گا اور تراویح کی تیاری کیجیے گا۔ یہاں ہماری مسجد میں انشاءاللہ العزیز جامع مسجد الاشرف سوسائٹی کے اندر 25 دن کے اندر قرآن کریم حضرت مولانا محمد اظہر صاحب کے صاحبزادے حافظ عبداللہ صاحب صلی اللہ علیہ یہاں پہ قرآن سنائیں گے، اور انشاءاللہ 1 رمضان المبارک سے اور 25ویں شب تک یہاں پر یہ قرآن کریم کی تکمیل ہوگی، اور 25ویں شب کے اندر انشاءاللہ دعا ہوگی، تراویح تو اس کے بعد بھی جاری رہے گی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح معنی میں تراویح پڑھنے کا، قرآن پڑھنے اور سننے کا، اور اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔